बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी बमुताबिक 28 नवंबर 2018 बरोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब सऊदी अरब के अंदर हॉर्न के गलत इस्तेमाल पर कैद और जुर्माना। महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि बिलावजह और गलत तरीके से गाड़ी का हॉर्न बजाने पर 10 रोज तक कैद और 300 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। दोनों सजाओं में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर ड्राइवरों को खबरदार किया कि समाजी आदाब के मनाफी तरीके से हॉर्न बजाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर जुर्माना और कैद की सजा मुकर्रर है। 83 वारदातें करने वाला गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने चोरी की 83 वारदातें करने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह 8 अफराद पर मुश्तमिल है। उनमें से 7 का ताल्लुक शाम और 1 का यमन से है। दुकानों से नकदी और मुख्तलिफ अशिया चोरी करने के सबूत मिलने के बाद ही वारदात करने वालों को पकड़ा गया। उन्होंने अपनी तमाम वारदातों का एतराफ करते हुए बताया कि 9,50,000 रियाल से ज्यादा का सामान चोरी किया। मक्का में 100 साला इमारत का क्या हशर हुआ। मेयर मक्का मुकरमा इंजीनियर मोहम्मद अल गवेस ने मुकद्दस शहर के अल जुमेजा मोहल्ले में एक 100 साल पुरानी इमारत के इन्हेदाम की कार्रवाई रुकवा दी। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा हिस्टोरिकल सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर फवाज अल दहास ने सुबक वेबसाइट को बताया कि अल जुमेजा मोहल्ले में मज़कूरा तारीखी इमारत गिराई जा रही थी। मैं इसका तज़किरा सऊदी चैनल्स पर भी कर चुका था। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत है। ये हिजाजी फन तामीर की आइनादार है। शुक्र है कि मेयर मक्का मुकरमा ने हमारी दरख्वास्त पर इसके गिराने की कार्रवाई बंद करा दी। ये इमारत अपने रोशनदानों, लकड़ी के खूबसूरत काम और मक्की गुलबूटों वाले दरवाजों के हवाले से दीगर तमाम इमारतों से मुनफरिद और मुख्तलिफ है। अल्दहास ने तवज्जो दिलाई कि हिजाजी फन तामीर की नुमाइंदा इमारतें खतरात में घिरी हुई हैं। ये कम तादाद में हैं लेकिन हिजाजी फन तामीर का लाजवाल तोहफा है। जवाज मसियार के कानूनी मसाइल हल करने का मुतालबा। जवाज मसियार यानी काम चलाओ शादी ने शोहर, बीवी और गैर मुतवक्के औलाद के लिए कानूनी मसाइल पैदा कर दिए। सऊदी स्कॉलर असील अल जईद ने मुतालबा किया है कि शोहर, बीवी और बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी इंतहाई जरूरी है। जवाज मिसियार के दौरान और तलाक के बाद पैदा होने वाले मसाइल का हल अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि आम तौर पर जवाज मिसियार करते वक्त फरीकैन तय कर लेते हैं कि शादी को खुफिया रखा जाएगा। ये भी तय कर लिया जाता है कि शादी के नतीजे में औलाद से इज्तनाब बरता जाएगा। सवाल ये है कि अगर इसके बावजूद जवाज मसियार के नतीजे में औलाद पैदा हो जाए तो महकमा अहवाल अल मदनिया उसके में अंदराज के अलावा विरासत और तलाक के बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल का कानून में तायुन नहीं किया गया। जवाज मिसियार करने वाली खातून की कानूनी पोजीशन क्या होगी। अल जईद ने तवज्जो दिलाई कि वो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि आया जवाज मिसियार जायज है या हराम है। फिलवक्त फिका अकेडमी के फतवे के मुताबिक इस किस्म की शादी हलाल मानी जा रही है। बहुत सारे सऊदी मुख्तलिफ मसाइल से जान छुड़ाने के लिए ऐसी शादियां किए हुए हैं। सऊदी शहरी से समाजी, इक्तसादी और खानदानी हालात के बायस आसान हल करार दिए हुए हैं। अल जईद का कहना है कि फिल वक्त बाज लोग जवाज मसियार का अंदराज अदालत में कराते हैं जबकि दीगर अदालत जाने से भी गुरेज करते हैं। गैर सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत करके मामला निपटा लेते हैं। शादी के बाकायदा गवाह होते हैं, अलबत्ता निकाह का ऐलान नहीं किया जाता। इसी वजह से इस निकाह के जो कानूनी असरात मुरतब होने चाहिए वो नहीं होते। जवाज मसियार करने वाली खातून और मर्द को फैमिली कार्ड नहीं मिलता। ऐसी खातून और ऐसा मर्द होटल में कमरा बुक नहीं करा सकता।
مکان کرائے پر لینے کے لیے بھی اسے واسطے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ زواج مسیار سے پیدا ہونے والی اولاد کے نان نفقہ کے مسئلے کا بھی کوئی حل مقرر نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ بعض لوگ 4 شادیاں باقاعدہ طریقے سے کیے ہوتے ہیں اور اوپر سے زواج مسیار بھی کر لیتے ہیں۔ ان کی 5ویں شادی ریکارڈ پر نہیں آتی۔ الجعید نے مذکورہ وجوہ کی بنا پر پرزور مطالبہ کیا ہے کہ متعدد مسائل سے سماج کو بچانے کے لیے زواج مسیار کی بابت قانون سازی کی جانی انتہائی ضروری ہے۔ ہدا کو بالآخر خاندان مل گیا۔ سعودی لڑکی ہدا المروانی 30 سال سے اپنے والد کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اس کے باپ کی شادی 1982 میں اس کی مصری ماں سے ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے حقوق کی جنگ 30 سال سے زیادہ عرصے سے لڑ رہی تھی۔ قاہرہ میں سعودی سفارت خانے سے رابطے کرتی رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ہدا المروانی نے آجل ویب سائٹ کو بتایا کہ اس کے باپ نے 1982 میں اس کی دیہاتی ماں سے شادی کی تھی۔ دونوں 1985 میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 9 ماہ تھی۔ دیہی رسم و رواج کے مطابق ہدا کی شادی اس کے ایک قریبی رشتہ دار سے ہو گئی۔ ہدا اپنے باپ کا پتہ لگانے کے لیے سعودی سفارت خانے کے چکر لگاتی رہی۔ آخر اسے پتہ چلا کہ اس کے خاندان جدہ میں مقیم ہے۔ 16 برس پہلے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہدا نے اپنے بھائی اور چچا کی مدد سے اپنے والد کے قومی شناختی کارڈ میں اپنا نام درج کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں ویزا کی میعاد ختم ہونے کے ڈر سے قانونی کارروائی جلد مکمل کرانے کی امیدوار ہے۔ سعودیوں کی اوسط عمر 74 برس متوقع۔ میڈیکل اسپیشلائزیشن فیوچر کانفرنس کے شرکاء نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں اوسط عمر 74 برس تک پہنچ جائے گی۔ سعودی عرب میں صحت نگہداشت کی حکمت عملی پر عمل درآمد کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ کانفرنس کا اہتمام کنگ سعود یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن نے کیا۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے ریاض کے کنگ فیصل کانفرنس ہال میں اس کا افتتاح کیا۔ انڈر پاس ای گیٹ۔ گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائف نے انڈر پاس ای گیٹ قائم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے محکمہ ٹریفک اور محکمہ شہری دفاع کے تعاون و اشتراک سے یہ کام انجام دینے کا حکم دے دیا۔ یہ فیصلہ بارش اور سیلاب کے خطرات سے عوام کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ خطرات کی صورت میں انڈر پاس کے ای گیٹ بند کر دیے جائیں گے۔ یہ بات مشرقی ریجن کے میئر فہد الجبیر نے المدینہ اخبار سے گفتگو میں بتائی۔ انہوں نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میونسپلٹی نے ہر انڈر پاس کے لیے ای گیٹ قائم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اونٹنی کے دودھ نے سرمایہ کار بنا دیا۔ اونٹنی کے دودھ نے امریکہ اسکالرشپ پر جانے والے سعودی طالب علم کو سرمایہ کار بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ولید الوہاب امریکی کاشتکاروں کے تعاون سے امریکہ میں اونٹنی کے دودھ کی مارکیٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ الوہاب نے امیش اور مینونٹی فرقوں کے کاشتکاروں سے ملاقات کی تو انہیں میری داڑھی دیکھ کر ایسا لگا کہ میرا تعلق بھی انہی کے فرقے سے ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے اور میں مسلمان ہوں۔ عبد الوہاب پینسلوانیا اور اوہایو میں اونٹوں کی تلاش میں گھومتے پھرتے مذکورہ دونوں فرقوں کے زرعی فارموں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ڈیزرٹ فارم کے نام سے ایک کمپنی قائم کی۔ یہ کمپنی آن لائن اونٹنی کی دودھ مصنوعات فروخت کرنے لگی۔ امریکہ میں الرجی کے مریض اونٹنی کا دودھ استعمال کر کے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ای یونیورسٹی کیمپس۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد علیسہ نے بتایا کہ ای سعودی یونیورسٹی جلد دارالحکومت ریاض میں اپنا کیمپس قائم کرے گی۔ یہ سعودی عرب اور عرب دنیا میں اپنی نوعیت کی منفرد یونیورسٹی ہے۔ علیسہ نے بتایا کہ ویژن 2030 کے تحت ای یونیورسٹی کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 5 سالہ منصوبہ جلد جاری کیا جائے گا۔ زائد المیعاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ اشیاء کی فروخت پر جرمانہ۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے زائد المیعاد 18,000 اشیاء شوروم میں رکھنے کا الزام ثابت ہو جانے پر مدینہ منورہ کے متعلقہ ادارے اور اس کے 2 کارکنان کی تشہیر مقامی اخبارات میں کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق فوجداری کی عدالت نے مدینہ منورہ میں سعودی شہری عادل بن سعید اور اس کے یمنی کارکن عبد الکریم الکلبی اور رائد المدھنی نے خوشبویات یعنی پرفیومز اور میک اپ کا ایسا سامان فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا جو ایکسپائری ڈیٹ تھا۔ 2 لاکھ ریال جرمانہ
اور زائد المیعاد سامان ضبط کر کے تلف کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ سعودی عرب راستوں سے چٹانیں اور بارش کا پانی صاف کرنے کا حکم۔ وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل العمودی نے حالیہ دنوں کے دوران موسلا دھار بارشوں کے باعث چٹانیں گرنے سے بند ہو جانے والے راستوں کی صفائی اور مختلف مقامات پر بہر جانے والے پانی صاف کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ یہ کام ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا جائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں جگہ جگہ پانی بھر گیا اور کوہستانی سڑکیں چٹانیں گرنے کی وجہ سے بند ہو گئیں۔ ریاض، مکہ مکرمہ، قصیم، جازان، باہا، شرقیہ، تبوک، مدینہ منورہ اور حدود شمالیہ ریجن میں محکمہ ٹریفک اور محکمہ شہری دفاع نے اس حوالے سے وزارت ٹرانسپورٹ کو رپورٹیں پیش کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک ضرور کیجئے، اپنا اور اپنے شہر کا نام کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اگر چینل کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو وہ بھی ضرور دیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن نظر آئے اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔